آج کے نوجوان کے اندر اس قدر بے غیرتی آ گئی کہ وہ نماز کے لیے بھی آیا کرتا ہے تو مسجد کے گیٹ پر اسے بیڑی سگریٹ بیچنے کی فرصت ملتی. آج کے بزرگوں کے اندر بھی اس قدر بے غیرتی آ گئی, نبی کے ماننے والوں کے اندر اس قدر شرم و حیا کا جنازہ نکل گیا. جب وہ نماز کے لیے آتے بھی ہیں تو مسجد کے دروازے پر انہیں سگریٹ اور بیڑی پھینکنے کی فرصت طریقے سے تو اپنی قوم کے نیک لوگوں سے شرمایا کرتا ہے, اپنے قوم کے بزرگوں سے شرمایا کرتا ہے, اپنی قوم کے عالموں سے شرمایا کرتا ہے, اپنی قوم کے مفتیوں سے شرمایا کرتا ہے. اسی طریقے سے تو اللہ سے بھی شرمایا کر, اللہ سے بھی حیا کیا کر. اللہ کے نبی صحابی رسول کو طریقے سے تم اپنی قوم کے بزرگوں سے, اپنے قوم کے نیک لوگوں سے, اپنی قوم کے علماء سے ڈرتے ہو اور شرم کرتے ہو, اسی طریقے سے تم اللہ سے بھی حیا کرنے لگ جاؤ. ہماری ماں اور بہنیں, اگر ابھی تک آپ بڑی مسجد میں تشریف نہیں لائے ہیں تو آپ فوراً تشریف لے آئیں, اس لیے کہ ابھی انشاءاللہ آپ ہی کے تعلق سے خاص طور پر خطاب ہونے جا رہا ہے. تو اس لیے ہم اپنی ماؤں اور بہنوں کو ایک بار آواز دے رہے ہیں کہ آپ بالکل دیر نہ کریں, آپ جلد سے جلد تشریف لے آئیں, اس لیے کہ یہ موضوع نہایت بات کرنے کے لیے ہمارے بیچ کل سے ہی تشریف فرما ہے جناب مولانا محمد شاداب فضل سلفی. میں عزیزم سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ تشریف لے آئیں اور اپنی گفتگو شروع کریں. حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون. وقالوا لجلودهم لم شهدتم علينا قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون. کیا خوب زمانے میں تقدس ہے, حیا ہے, کیا خوب زمانے میں تقدس ہے, حیا ہے. نہ شرم کسی آنکھ پہ, نہ سر پہ ندا ہے. نہ شرم کسی آنکھ میں, نہ سر پہ ندا ہے. جس حسن کو خاتون تو طاقت ہے سمجھتی, جس حسن کو خاتون تو طاقت ہے سمجھتی, یہ حسن بھی خالق کی تیرے رب کی عطا ہے. یہ حسن بھی خالق کی تیرے رب کی عطا ہے. کیا خوب زمانے میں تقدس ہے, حیا ہے. نہ شرم کسی آنکھ میں, نہ سر پہ ندا ہے. آزادی نسواں کے حسین خواب دکھا کر, آزادی نسواں کے حسین خواب دکھا کر, عصمت کے لٹیروں نے تیرا سودا
سودا کیا ہے، عصمت کے لٹیروں نے تیرا سودا کیا ہے، دامن پہ تیرے آ جائے نہ آنچ کبھی بھی، دامن پہ تیرے آ جائے نہ آنچ کبھی بھی، اس واسطے پردے کا تجھے حکم ملا ہے، اس واسطے پردے کا تجھے حکم ملا ہے۔ اسٹیج پر جلوہ افروز علماء کرام، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، عزیز بچوں، امت کی ماں اور بہنوں، اللہ رب العالمین کا فضل اور احسان ہے کہ 2 روزہ عظیم الشان اجلاس کا آج دوسرا دن بھی بحسن و خوبی اس کا آغاز ہو چکا ہے۔ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ رب العالمین ہمیں اس مجلس میں سننے کی اور سننے کے بعد اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ محترم حاضرین، دنیا کے اندر جتنے بھی مذاہب ہیں، جتنے بھی دھرم ہیں، ہر مذہب کا، ہر دھرم کا کوئی نہ کوئی ایک کلچر ہوتا ہے، اس کی تہذیب ہوتی ہے۔ مذہب اسلام کا بھی اپنا ایک کلچر ہے، ایک تہذیب ہے، لیکن مذہب اسلام نے اپنے ماننے والوں کو جو تہذیب دی ہے، جو کلچر دیا ہے، جو اخلاق دیا ہے، جو کریکٹر دیا ہے، اس کی خاص بات کیا ہے، اس کی اسپیشلٹی کیا ہے؟ جب ہم قرآن و حدیث کا گہرائی کے ساتھ مطالعہ کرتے تو ہمارے سامنے ابن ماجہ کی ایک صحیح روایت گزرتی ہے، جس میں پتہ چلتا ہے کہ اسلام نے اپنے ماننے والوں کو کیا تہذیب دی ہے، کیا کلچر دیا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان لکل دین خلقا وخلق الاسلام الحیاء، بے شک ہر مذہب کا، ہر دھرم کا ایک کلچر ہوتا ہے، ایک تہذیب ہوتی، اور اسلام کا کلچر، اسلام کی تہذیب حیا، شرم، غیرت۔ انسان کے اندر اگر حیا ہے، شرم ہے، غلط کام کرنے سے وہ شرماتا ہے، جھجکتا ہے، تو سمجھ لیجئے کہ وہ حقیقی مسلمان ہے۔ صحیح بخاری کی ایک روایت میں بیان کیا گیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک انصاری صحابی کے پاس سے گزر رہے، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک انصاری صحابی کے پاس سے گزر رہے، مر النبی صلی اللہ علیہ وسلم على رجل من انصار وهو يعظ اخاه بالحياء، اللہ کے نبی ایک انصاری صحابی کے پاس سے گزر رہے، انصاری صحابی اپنے بھائی کو حیا کے سلسلے میں ڈانٹ رہا ہے، ڈپٹ رہا ہے، نصیحت کر رہا ہے، اور یہ نصیحت کر رہا ہے، یہ پیغام دے رہا ہے، اے میرے بھائی، تو دنیا میں حیا سے کیوں کام لیا کرتا ہے؟ دنیا میں تو اتنی کیوں شرم کرتا ہے؟ تو لوگوں سے اتنا زیادہ شرماتا کیوں ہے؟
حیا اور غیرت کیوں پائی جاتی ہے؟ انصاری صحابی اپنے بھائی کو حیا کے سلسلے میں ڈانٹ رہے ہیں، ڈپٹ رہے ہیں، نصیحت کر رہے ہیں۔ اللہ کے نبی جیسے ہی اس انصاری صحابی کے پاس سے گزرے، اللہ کے نبی نے کہا دعہ فإن الحیاء من الایمان۔ اے انصاری صحابی، تم اپنے بھائی کو اسی حالت میں رہنے دو۔ اگر تمہارے بھائی کے اندر حیا پائی جاتی ہے، غیرت پائی جاتی ہے، تمہاری بھائی کی آنکھوں میں اگر شرم ہے، غیرت ہے، تو تم اس کو اسی حال پر چھوڑ دو۔ فإن الحیاء من الایمان، یہ حیا جو ہے ایمان کا ایک جز ہے، ایمان کا ایک شعبہ ہے۔ اگر تمہارے بھائی کے اندر حیا پائی جا رہی، غیرت پائی جا رہی، اس کی آنکھوں میں شرم پائی جا رہی، تو سمجھ لیجیے کہ ایمان اس کے اندر پایا جا رہا ہے، اس کے دل میں ایمان کی دولت پائی جا رہی ہے۔ حیا ایمان کا ایک جز ہے، ایمان کا ایک حصہ ہے۔ جس کے اندر، جس شخص کے اندر بھی حیا پائی جائے گی، یہ حیا، یہ شرم انسان کو گناہ کرنے سے روک دے گی۔ اور یہ حقیقت ہے، جو انسان باحیا ہوتا ہے، انسان کی آنکھوں میں حیا ہوتی ہے، تو انسان غلط کام کرنے سے ہچکچاتا ہے، گھبراتا ہے، شرماتا ہے۔ اسی چیز کو اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر بیان فرمایا، ان مما ادرک الناس من کلام النبوۃ الاولی اذا لم تستحی فاصنع ما شئت۔ پہلے کے نبیوں کے کلام میں سے آج کے لوگوں کو جو چیز ملی ہے، آج کے لوگوں تک پہلے کے نبیوں کے کلام میں سے جو چیز پہنچی ہے وہ یہ ہے، اذا لم تستحی فاصنع ما شئت۔ جب تمہارے اندر حیا نہ ہو، تمہارے اندر غیرت نہ ہو، تمہارے اندر شرم نہ ہو، تو تم جو چاہو کرو۔ یقیناً جب انسان کے اندر سے حیا نکل جاتی ہے، شرم نکل جاتی ہے، تو وہ مارکیٹوں کے اندر چوراہوں پر کھڑے ہو کر کے غلط کام کرنے میں فخر محسوس کرتا ہے۔ کوئی شرم نہیں کرتا، کسی سے گھبراتا نہیں، کسی سے ڈرتا نہیں، اس کی آنکھوں سے شرم و حیا ہی نکل جاتی ہے، اس کے یہاں سے شرم و حیا کا جنازہ نکل جاتا ہے۔ اسی چیز کو اللہ کے نبی نے کہا، اذا لم تستحی فاصنع ما شئت۔ جب تمہارے اندر سے حیا نکل جائے گی، تمہارے اندر سے غیرت نکل جائے گی، جب تمہاری آنکھوں میں شرم باقی نہیں رہے گی، تو تم جو چاہو گے کرتے چلے جاؤ گے۔ تمہیں اپنے ایمان کی فکر نہیں ہوگی، تمہیں اپنے عقیدے کی فکر نہیں ہوگی، تمہیں اسلام کی فکر نہیں ہوگی، تمہیں دین اسلام کی کوئی فکر نہیں رہے گی، جب تمہارے اندر سے شرم ہی نکل جائے گی۔ یہ ہے حیا کی اہمیت۔ جب آنکھوں سے شرم ہی نکل جائے گی تو انسان گناہ کرنے میں فخر محسوس کرنے لگے گا۔ اگر حیا ہے، شرم ہے، غیرت ہے، انسان باحیا ہے، تو وہ گناہوں سے رک جائے گا، گناہ کرنے سے باز آ جائے گا۔ اور اگر حیا جیسی دولت ہی انسان کے پاس نہیں ہے تو وہ چوراہوں پر، مارکیٹ میں ادھر ادھر کھڑے ہو کر کے گناہ کرنے میں فخر محسوس کرے گا۔ یقیناً حیا سے ایک مسلمان پہچانا جاتا ہے۔ حیا انسان کے اندر ہوتی ہے تو وہ سمجھا جاتا ہے کہ یہ مسلمان ہے۔ جب انسان کے اندر سے، کسی سماج کے اندر سے، کسی سوسائٹی کے اندر سے حیا نکل جاتی ہے تو دھیرے دھیرے ایمان بھی نکل جاتا ہے۔ ایمان کی دولت سے بھی وہ معاشرہ، وہ سماج، وہ انسان، وہ گھر ہاتھ دھو بیٹھتا ہے۔ جب کسی سماج سے، کسی سوسائٹی سے، کسی گھر سے، کسی انسان کے دل سے حیا نکل جاتی ہے تو وہ ایمان سے بھی ہاتھ دھو بیٹھتا ہے۔ اس معاشرے کے اندر جوان لڑکیاں بے پردگی کو عام کرتی ہوں، جس معاشرے کے اندر جوان لڑکیاں لڑکوں کے ہاتھ میں ہاتھ ڈال کر چلنے میں فخر محسوس کرتی ہوں، جس معاشرے کی لڑکیاں اور لڑکے خلوت میں، اکیلے میں ملتے ہوں، جس معاشرے کے نوجوان رات بھر موبائل کی اسکرینوں پر اپنی راتوں کو کالی کرتے ہوں، جس معاشرے کے 10 سال کے بچے، 8 سال کے بچے، 6 سال کے بچے گھروں
نہ ہوتی ہو, جس معاشرے کے اندر شرم و حیا کا جنازہ ہی نکل چکا ہو, وہ معاشرہ ایمان سے بھی ہاتھ دھو بیٹھے گا, ایمان کی دولت سے بھی وہ ہاتھ دھو بیٹھے گا. یہ میں نہیں کہتا, اللہ کے نبی کی یہ حدیث کہتی ہے کہ جس کے اندر, جس سماج کے اندر, جس گھر کے اندر حیا پائی جائے گی, اس کے یہاں ایمان پایا جائے گا. حیا نکل گئی تو ایک نہ ایک دن ایمان بھی نکل جائے گا. اللہ کے نبی نے ایک حدیث کے اندر بیان فرمایا, الحیاء والایمان قرنا جمیعا. اللہ کے نبی بیان فرماتے کہ حیا اور ایمان ایک دوسرے سے جوڑ دیے گئے ہیں. حیا اور ایمان کو ایک دوسرے سے اٹیچ کر دیا ہے. جس کے یہاں حیا پائی جائے گی اس کے یہاں ایمان پایا جائے گا, جس کے یہاں ایمان پایا جائے گا اس کے یہاں حیا پائی جائے گی. اللہ کے نبی بیان فرماتے, فَإِذَا رُفِعَ أَحَدُهُمَا رُفِعَ الْآخَرُ. جب ان دونوں میں سے کوئی ایک چیز نکل جایا کرتی ہے, جس سماج کے اندر سے, جس گھر کے اندر سے, جس انسان کے اندر سے حیا نکل جایا کرتی ہے, رُفِعَ الْآخَرُ, تو دوسری چیز آٹومیٹک نکل جایا کرتی ہے. ایک چیز اگر نکل گئی تو دوسری چیز خود بخود نکل جائے گی. اگر معاشرے کے اندر, سماج کے اندر لوگ حیا نہیں کرتے, شرماتے نہیں گناہ کرنے میں, تو ایک نہ ایک دن ایمان بھی نکل جائے گا. حیا اتنی اہم چیز ہے, اتنی اہم دولت ہے کہ اللہ رب العالمین کی بھی صفت ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی صفت ہے, اور ایک حقیقی مومن کی بھی صفت ہے. اللہ رب العالمین بھی حیا کرتا. حضرت ابو یعلا بن امیہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میدان میں ایک آدمی کو نہاتے ہوئے دیکھا. نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گزر رہے, اللہ کے نبی نے میدان میں ایک آدمی کو نہاتے ہوئے دیکھا, غسل کرتے ہوئے دیکھا. اللہ کے نبی نے دیکھا کہ وہ میدان کے اندر بے پردگی سے غسل کر رہا ہے, اس نے اپنے سطر کو ڈھانپ کر کے نہیں رکھا ہے, وہ بے پردگی سے غسل کر رہا ہے, اس نے اپنے سطر کو ڈھانپ نہیں رکھا ہے, بلکہ وہ بے پردگی سے غسل کر رہا ہے. اللہ کے نبی نے جیسے ہی اسے دیکھا, اللہ کے نبی فوراً دوڑے دوڑے مسجد کے اندر گئے, منبر پر تشریف لے گئے. اللہ کے نبی نے خطبہ فرمایا, اللہ کی حمد و ثنا بیان کی, اس کے بعد بیان فرمایا, ان اللہ حیی ستیر یحب الحیاء والستر فاذا اغتسل احدکم فلیستتر. او لوگو, اللہ بھی حیا کرتا ہے, اللہ بھی پردہ پوشی کرتا ہے, اللہ تمہارے رازوں کو چھپائے ہوا ہے. تم نے رات کے اندھیرے میں جو کالے کرتوت کیے, تم نے اکیلے میں جو گناہ کیے, تم نے اکیلے میں جو برائیاں کیے, اللہ نے ان پر پردہ ڈال رکھا ہے. اللہ پردہ پوشی کرنے والا ہے, اللہ حیا کرنے والا ہے. یحب الحیاء والستر, حیا کو اللہ پسند بھی کرتا ہے, اللہ پردہ پوشی کو بھی پسند فرماتا ہے. فَإِذَا اغْتَسَلَ أَحَدُكُمْ فَلْيَسْتَتِرْ. جب تم میں سے کوئی غسل کیا کرے, کوئی نہایا کرے, تو وہ چھپ کر کے غسل کیا کرے, اپنے سطر کو ڈھانپ کر کے غسل کیا کرے. اللہ کے نبی یہ تعلیم دے رہے ہیں. یہاں پر ایک مسئلہ میں بیان کرنا چاہتا ہوں. بہت سارے لوگ ہیں گھروں کے باہر نہاتے ہیں, نلوں پر نہاتے ہیں, اور باہر جو ٹنکیاں لگی ہوتی ہیں ان پر نہاتے ہیں, اور انڈر ویئر میں نہاتے ہیں. یہ حقیقت ہے. اپنے سطر کو ننگا کر کے نہاتے ہیں اور بڑا فخر محسوس کرتے ہیں ایسے نہانے میں. یہ حدیث ہمیں یہ پیغام دیتی ہے, یہ سبق دیتی ہے, جب ہم نہایا کریں, غسل کیا کریں,
گھر میں نہایا کریں یا باہر نہایا کریں اپنے سطر کو ڈھانپ لیا کریں، اور باہر جب نہانا ہوا کرے تو خاص طور سے اپنے سطر کو ڈھانپ کر کے نہایا کریں، کیونکہ اللہ کے نبی نے اس آدمی کو یہی سبق دیا کہ حیا کیا کرو، نہانے میں، چلنے میں، کھانے میں، پینے میں، ایک دوسرے سے ملاقات کرنے میں حیا سے کام لیا کرو۔ یہ حیا اللہ کی صفت ہے۔ حیا اتنی اہم چیز ہے، اتنی اہم چیز ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی یہ صفت ہے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اشد حیاء من العذراء فی صدرها۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں اللہ کے نبی کی حیا کا یہ معاملہ تھا، اللہ کے نبی کے اندر اس قدر حیا پائی جاتی تھی، اس قدر حیا پائی جاتی تھی۔ حضرت ابو سعید خدری کہتے ہیں کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اشد حیاء من العذراء فی صدرها۔ اللہ کے نبی ایک کنواری لڑکی سے بھی زیادہ شرمیلے تھے۔ جس طریقے سے ایک کنواری لڑکی شرمایا کرتی ہے اس کے اندر شرم پائی جاتی ہے، وہ گھر کے اندر شرما کر کے رہتی ہے، باہر جب نکلتی ہے تب بھی اس کی حیا کا پتہ چلتا ہے، اس کی شرم کا پتہ چلتا ہے۔ اللہ کے نبی کے اندر ایک کنواری لڑکی سے بھی زیادہ حیا تھی، اللہ کے نبی ایک کنواری لڑکی سے بھی زیادہ شرمایا کرتے تھے، لیکن آج نبی کے ماننے والوں کے اندر حیا نہیں پائی جا رہی، شرم نہیں پائی جا رہی۔ وہ چوراہوں پر کھڑے ہو کر سگریٹ کے دھوئیں اڑانے میں فخر محسوس کرتے ہیں، نشیلی چیزوں کو اپنے ہونٹوں سے لگانے میں فخر محسوس کرتے ہیں۔ آج کے نوجوان کے اندر اس قدر بے غیرتی آ گئی کہ وہ نماز کے لیے بھی آیا کرتا ہے تو مسجد کے گیٹ پر اسے بیڑی سگریٹ پھینکنے کی فرصت ملتی۔ آج کے بزرگوں کے اندر بھی اس قدر بے غیرتی آ گئی، نبی کے ماننے والوں کے اندر اس قدر شرم و حیا کا جنازہ نکل گیا، جب وہ نماز کے لیے آتے بھی ہیں تو مسجد کے دروازے پر انہیں سگریٹ اور بیڑی پھینکنے کی فرصت ملتی۔ نبی کی صفت کیا ہے؟ اتنے زیادہ شرمیلے، اتنے زیادہ شرمیلے کہ ایک کنواری لڑکی سے بھی زیادہ۔ ایک حقیقی جو مومن ہوتا ہے، جس کے پاس ایمان کی حقیقی دولت ہوتی ہے، جو صحیح معنوں میں مومن، وہ بھی بہت زیادہ باحیا ہوتا ہے۔ ایک صحابی حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، ان کے بارے میں آتا ہے حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا صحابہ اکرام کی مجلس میں، لو رأیت، اگر میں اپنی بیوی کو کسی غیر مرد کے ساتھ دیکھ لوں گا، اگر میں اپنی بیوی کو کسی غیر مرد سے تعلق قائم کرتا ہوا دیکھ لوں گا، اگر مجھے پتہ چل گیا کہ میری بیوی نے کسی غیر آدمی سے تعلق کیا ہے، کسی غیر آدمی سے بات کرنے کی کوشش کی، کسی غیر آدمی سے تعلق اور ربط کرنے کی کوشش کی، لَضَرَبْتُهُ بِالسَّيْفِ، تو میں اس شخص کی گردن کو اڑا دوں گا، تلوار سے اسے مار کر کے ختم کر دوں گا۔ صحابہ اکرام نے کہا، صحابہ اکرام کو بڑا تعجب ہوا، یہ صحابی کی کس قدر غیرت ہے، اس صحابی کے اندر کس قدر غیرت پائی جاتی ہے۔ جیسے ہی اللہ کے نبی کو یہ خبر ملی، اللہ کے نبی تک یہ پیغام پہنچایا گیا، اللہ کے نبی نے بیان فرمایا، اتعجبون من غیرت سعد، اے میرے پیارے صحابہ، کیا تمہیں سعد بن عبادہ کی غیرت سے تعجب ہو رہا ہے؟ کیا تمہیں میرے عظیم صحابی کی حیا پر تعجب ہو رہا ہے؟ واللہ لا انا اغیر منہ، اللہ کی قسم میں تو سعد بن عبادہ سے بھی زیادہ غیرت کرتا ہوں، میرے اندر سعد بن عبادہ سے بھی زیادہ غیرت پائی جاتی ہے۔ واللہ اغیر منی، اور اللہ کے اندر مجھ سے بھی زیادہ غیرت پائی جاتی ہے۔ میں سعد بن عبادہ سے زیادہ حیا کرتا ہوں، میں سعد بن عبادہ سے زیادہ غیرت کرتا ہوں، اور اللہ مجھ سے بھی زیادہ غیرت کرتا ہے۔
صحابی کہہ رہے ہیں کہ اگر میری بیوی سے کسی نے تعلق قائم کرنے کی کوشش کی تو میں اسے تلوار سے اڑا دوں گا. یہ ان کی غیرت کا عالم ہے. اور صحیح بات ہے. کون چاہے گا کہ اس کی بیوی سے، اس کے گھر والوں سے، اس کی بہنوں سے، اس کی بیٹیوں سے کوئی دوسرا غیر محرم شخص تعلق بنائے؟ کون چاہے گا؟ کوئی نہیں چاہے گا. اگر کوئی چاہتا بھی ہے کہ اس کے گھر میں کوئی غیر محرم آئے، بات چیت کرے، ہماری ماں اور بہنوں سے اپنا رابطہ قائم کرے، تو وہ دیوس ہے. لہذا ایک غیرت مند آدمی نہیں چاہے گا کہ اس کے گھر کی عورتوں سے کوئی دوسرا شخص تعلق قائم کرے. یہ سعد بن عبادہ کی غیرت کا معاملہ ہے. اللہ کے نبی صحابہ کرام کو وصیت بھی کیا کرتے تھے کہ تم زیادہ سے زیادہ حیا کیا کرو، شرم کیا کرو، ایک دوسرے کے سامنے حیا سے پیش آیا کرو. ایک صحابی ہیں سعید بن یزید انصاری صحابی، وہ بیان کرتے ہیں کہ ایک صحابی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں آئے اور کہا یا رسول اللہ اوصینی، اے اللہ کے رسول آپ مجھے وصیت کر دیجئے. اے اللہ کے نبی آپ مجھے کوئی ایک ایسا عمل بتلا دیجئے جس کو اپنا کر کے میں کامیاب ہو جاؤں. اے اللہ کے نبی میں آپ سے وصیت لینے آیا ہوں، آپ مجھے وصیت کر دیجئے. اللہ کے نبی نے ایک وصیت فرمائی اوصیکا ان تستحی من اللہ عز وجل. اے صحابی میں تجھے یہ وصیت کر رہا ہوں، میں تجھے یہ پیغام دے رہا ہوں کہ تو اللہ سے اسی طریقے سے حیا کیا کر، اللہ سے اسی طریقے سے شرمایا کر کما تستحی رجلا من صالحی قومک، جس طریقے سے تو اپنی قوم کے نیک لوگوں سے شرمایا کرتا ہے، اپنی قوم کے بزرگوں سے شرمایا کرتا ہے، اپنی قوم کے عالموں سے شرمایا کرتا ہے، اپنی قوم کے مفتیوں سے شرمایا کرتا ہے، اسی طریقے سے تو اللہ سے بھی شرمایا کر، اللہ سے بھی حیا کیا کر. اللہ کے نبی صحابی رسول کو وصیت کر رہے ہیں. اور یہ حقیقت ہے، یہ حقیقت ہے. آج کا نوجوان ہو یا بچہ ہو یا بزرگ ہو، عالم دین کے سامنے یا کسی بزرگ ہستی کے سامنے، کسی مفتی کے سامنے، کسی قاضی کے سامنے، کسی قاری کے سامنے غلط کام نہیں کرتا. اگر کرتا بھی ہو پتہ چل جائے کہ مولوی صاحب آ رہے ہیں، امام صاحب آ رہے ہیں، فلاں صاحب آ رہے ہیں، چھپنے لگتا ہے. ارے مولوی صاحب آنے لگے، ارے ایسا ہے، ارے ویسا، چھپنے لگتا ہے. اسی حقیقت کو اللہ کے نبی نے کہا جس طریقے سے تم اپنی قوم کے بزرگوں سے، اپنے قوم کے نیک لوگوں سے، اپنی قوم کے علماء سے ڈرتے ہو اور شرم کرتے ہو، اسی طریقے سے تم اللہ سے بھی حیا کرنے لگ جاؤ. آج کے لیے میری یہی وصیت ہے. اللہ کے نبی صحابہ کو وصیت کر رہے ہیں. یاد رکھیے گا، آج ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہمارا گھر اچھا ہو جائے، گھروں میں اچھی اچھی ٹائل اور پتھر لگ جائے، یہ گھر کی خوبصورتی ہے. گھروں میں کمپنی کی اے سی اور کولر اور پنکھے لگ جائیں، یہ گھروں کی خوبصورتی ہے. گھروں کے اندر کمپنی کی لائٹنگ ہو جائے، یہ گھروں کی خوبصورتی ہے. وہ دنیاوی خوبصورتی ہو سکتی ہے، لیکن حقیقی خوبصورتی یہ ہے کہ آپ کے گھر میں، آپ کی نوجوان لڑکیوں کے اندر، آپ کے نوجوانوں کے اندر، آپ کے خود حیا آ جائے، آپ کے اندر بھی حیا آ جائے، آپ کے پورے گھر کے اندر حیا آ جائے. یہ گھر کی سب سے خوبصورتی ہے. ایک حدیث کے اندر اللہ کے نبی نے بیان فرمایا ما کان الفحش فی شیء الا شانہ وما کان الحیاء فی شیء الا زانہ. اللہ کے نبی بیان فرما رہے ہیں جس چیز کے اندر بھی بے حیائی داخل ہو جائے گی، جس چیز کے اندر بھی بے حیائی سمو جائے گی، جس چیز کے اندر یا جس سماج کے اندر، جس گھر کے اندر، جس انسان کے اندر بھی بے حیائی داخل ہو جائے گی، الا شانہ، یہ بے حیائی اس کو تباہ و برباد کر دے گی، اس کو برا بنا دے گی، اس کی خوبصورتی کو ختم کر دے گی. وما کان الحیاء فی شیء الا زانہ. اللہ کے نبی بیان فرما رہے ہیں جس انسان کے اندر یا جس سماج کے اندر یہ حیا داخل ہو جائے گی، یہ حیا اس کو خوبصورت بنا دے گی، اس کو سنوار دے گی، اس کو ڈیکوریٹ کر دے گی. یہ حیا اتنی اہم چیز ہے.
جس چیز کے اندر بھی داخل ہو گئی اس کو خوبصورت بنا کر کے چھوڑے گی. اور ایک حدیث کے اندر تو کہا الحیاء لا یأتی الا بخیر، یہ حیا ہمیشہ بھلائی لے کر کے آتی ہے. لہذا کوئی بھی لڑکی یا کوئی بھی کسی بھی گھر کے گارجین اور والدین یہ نہ سوچیں کہ جب تک میری لڑکی بن سج کر کے سنور کر کے میک اپ کر کر کے اور 1.5 انچ کا پاؤڈر لگا کر کے جب تک معاشرے کے اندر نہیں آئے گی، شادی بیاہ کے اندر نہیں نکلے گی، جب تک معاشرے کے نوجوان اس کو نہیں دیکھیں گے تب تک اس کا رشتہ نہیں آئے گا. یہ خواہی کی غلط فہمی ہے اور یہ عقیدے میں گڑبڑی ہے کہ جب تک معاشرے کے نوجوان ہماری بیٹی کا دیدار نہ کر لیں اور میک اپ میں اس کو دیکھ نہ لیں تب تک اس کا رشتہ نہیں آئے گا. یہ ہماری غلط فہمی ہے. اللہ کے نبی نے کہا یہ حیا ہمیشہ بھلائی لے کر کے آتی ہے. لہذا جس کا بھی یہ خواب ہو کہ جب تک گھر سے باہر نہ نکلے بن سج کر کے اٹھلا کر کے نہ چلے، جب تک کریم اور پاؤڈر لگا کر کے نوجوانوں کی آنکھوں کی ٹھنڈک نہ بن جائیں تب تک رشتہ نہیں آئے گا. یہ غلط فہمی ہے کیونکہ اللہ کے نبی کی حدیث کہہ رہی یہ حیا ہمیشہ بھلائی لے کر کے آئے. آج میں آپ کو بتلاؤں کہ ہم اس جلسے کے اندر جتنے بھی لوگ بیٹھے ہیں یا جو نہیں آئے ہیں دور سے گھروں سے ہی سن رہے ہیں، سب کے اندر حیا پائی جاتی ہے، سب حیا کرتے ہیں. کوئی کسی کے سامنے راستے میں کھڑے ہو کر کے پیشاب نہیں کرتا، کیوں؟ شرماتا. کوئی سب کی نگاہوں کے سامنے چوری بھی نہیں کرتا، کیوں؟ شرماتا. کوئی کسی کے سامنے زنا نہیں کرتا، کیوں؟ شرماتا. حیا ہے، شرم ہے، غیرت ہے، لیکن ہم لوگوں سے شرماتے ہیں، اللہ سے نہیں شرماتے، اللہ سے غیرت نہیں کرتے ہیں. پہلے کے دور کے جو منافق تھے اللہ کے نبی نے ان کی ایک بری صفت بیان کی ہے کہ وہ لوگوں سے شرمایا کرتے تھے، اللہ سے نہیں شرمایا کرتے تھے. آج ہمارے اندر بھی یہ صفت سرایت کر چکی ہے. آج ہم بھی لوگوں سے شرماتے ہیں، اللہ سے نہیں شرماتے. اللہ نے قرآن مجید کے اندر بیان فرمایا کہ منافقوں کی کیا صفت تھی. اللہ نے فرمایا يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا. پہلے کے دور کے منافقوں کی ایک صفت یہ بھی تھی کہ وہ لوگوں سے تو شرمایا کرتے تھے، لوگوں کے سامنے غلط کام نہیں کیا کرتے تھے، لوگوں کے سامنے غلط پلاننگ نہیں کیا کرتے تھے، لوگوں کے سامنے غلط حربے استعمال نہیں کیا کرتے تھے. اسی چیز کو اللہ نے بیان فرمایا یستخفون من الناس. یہ منافق جو ہیں لوگوں سے شرماتے ہیں، لوگوں سے غیرت کیا کرتے ہیں. ولا یستخفون من اللہ، یہ اللہ سے نہیں شرماتے، اللہ سے غیرت نہیں کیا کرتے. حالانکہ معاملہ تو یہ وَهُوَ مَعَهُمْ إِذْ يُبَيِّتُونَ مَا لَا يَرْضَى مِنَ الْقَوْلِ. یہ منافق رات میں جو خفیہ پلاننگ کیا کرتے ہیں اللہ ان کو اس چیز کو بھی جانتا ہے. اللہ تو ہر وقت ان کے ساتھ ہے، اس کا علم ہر وقت اس کے ساتھ لگا ہوا ہے. وَقَالَ اللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطًا. اور یہ منافق جو کچھ بھی کرتے ہیں سب چیز کو اللہ احاطے میں لیا ہوا ہے. اللہ کی نگاہوں سے کوئی بھی بچ نہیں پائے گا. اللہ کا علم ہمیشہ ہمارے ساتھ لگا ہوا ہے. ایک عقیدے کا مسئلہ یاد رکھیے گا کہ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ اللہ ہمارے پاس موجود ہے، اللہ ہمارے اندر حلول کیا ہوا ہے، اللہ ہر چیز میں ہے. یہ عقیدہ غلط ہے، بلکہ اللہ رب العالمین اپنے عرش پر مستوی ہے. الرحمن علی العرش استوى. رحمان عرش پر اپنی کرسی پر جلوہ گر ہے، جلوہ افروز ہے، اور علم کے اعتبار سے ہمیشہ ہمارے ساتھ ہے. اسی چیز کو اللہ نے کہا وَهُوَ مَعَهُمْ. وہ جانتا ہے یہ کیا پلاننگ کر رہے ہیں، وہ جانتا ہے ان کی کیا پلاننگ ہے. حالانکہ یہ اللہ سے نہیں شرماتے اور لوگوں سے شرماتے. میں آپ کو بتلاؤں ہم دنیا میں کس قدر غیرت کر رہے ہیں، لوگوں سے چھپنے کی کس قدر کوشش کر رہے ہیں. آج مسجدوں کے اندر بھی کیمرے لگائے جا رہے ہیں، گھروں کے اندر بھی کیمرے لگائے جا رہے ہیں، دکانوں کے اندر، مکانوں کے اندر، مالز کے اندر، سب میں کیمرے لگائے جا رہے ہیں. کیوں؟
تاکہ سیکورٹی حاصل ہو سکے, کوئی غلط کام نہ ہو سکے, چوری نہ ہو سکے, کوئی غلط ایکشن نہ لے سکے, اس لیے کیمرے لگائے جا رہے ہیں. اور ہم کیمرے کی نگاہ میں جب کیمرہ ویڈیو ریکارڈ کرتا ہے تو غلط کام نہیں کرتے. پتا ہے اگر کوئی غلط کام کریں گے تو کیمرے میں ریکارڈ ہو جائے گا اور پکڑ جائیں گے, ذلیل ہو جائیں گے, معاشرے میں عزت لٹ جائے گی. اس لیے کیمرے کے سامنے کوئی غلط کام نہیں کرتا, کوئی نہیں کرتا. اگر کسی کو پتا ہو کہ کیمرے لگے ہوئے ہیں تو بڑی بڑی پلاننگ کرنے والے چور بھی چوری نہیں کرتے, انہیں پتا ہے کہ کیمرہ لگا ہے, بچ نہیں پائیں گے. آج ہمارا بھی یہی حال ہے, کیمرے کی نگاہوں میں بہت باحیا بنتے ہیں, بہت ہمارے اندر شرم پائی جاتی ہے, لیکن جہاں تنہائی میں جاتے ہیں ساری شرم و حیا کا جنازہ نکل جاتا ہے. حالانکہ اللہ رب العالمین نے ہمارے اوپر جو فرشتے مقرر کیے ہیں وہ دنیاوی کیمروں سے بھی زیادہ خطرناک ہیں, وہ ہر وقت ہمارے ساتھ لگے ہوئے ہیں. اللہ رب العالمین نے فرمایا وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ. وہ دنیاوی کیمروں سے ڈرنے والوں, دنیاوی کیمروں میں شرم و حیا کرنے والوں, اللہ نے تمہارے کندھوں پر بھی کیمرے کا انتظام کر رکھا ہے. اللہ نے تمہارے کندھوں پر کرام کاتبین کو مقرر کر رکھا ہے. یعلمون ما تفعلون, جو کچھ بھی کر رہے ہو ساری کی ساری چیزیں جان رہے ہیں, نوٹ کر رہے ہیں, تمہاری ایک ایک حرکت کو نوٹ کر رہے ہیں. تم کسی کو گالی دے رہے ہو وہ بھی نوٹ کر رہے ہیں, کسی کی چوری کر رہے ہو وہ بھی نوٹ کر رہے ہیں, کسی کی عزت لوٹنے کی پلاننگ بنا رہے ہو وہ بھی نوٹ کر رہے ہیں, ساری چیزیں نوٹ کر رہے ہیں. بہت خطرناک کیمرہ ہے, ساری چیزیں نوٹ ہو رہی ہیں اور ہمیں خبر بھی نہیں. اسی چیز کو اللہ رب العالمین نے دوسرے مقام پر فرمایا کہ تم بچنے کی کوشش کرتے ہو نا, کہ تم دنیا کے اندر لوگوں کی نگاہوں میں عزت پا جاؤ, تمہارا دبدبہ ہو, مقام بن جائے, تم لوگوں کی نگاہوں میں بہت باحیا بنتے ہو, باشرم بنتے ہو, لیکن تنہائی میں تمہاری حیا کا کیا معاملہ ہے وہ ہم جانتے ہیں, اور آخرت میں یہ تمہارے جسم, تمہاری آنکھیں, تمہارے کان سب آ کر کے گواہی دیں گے. کوئی بھی چیز جس کو ہم سجانے اور سنوارنے میں لگے ہوئے ہیں, کوئی جم جوائن کیا ہوا ہے, کوئی صبح فجر کی نماز چھوڑ کر کے کئی کلومیٹر کی رننگ پر لگا ہوا ہے, دوڑ رہا ہے صحت کی خاطر, اپنے جسم کو بنانے کی خاطر, کوئی ڈائٹنگ پر ہے, تیل نہیں کھا رہا ہے, کوئی مسالے نہیں کھا رہا ہے, اسے اپنی باڈی کی, اپنے جسم کی اتنی زیادہ فکر ہے. اور ہماری مائیں اور بہنیں جب کسی فنکشن میں, کسی شادی میں نکلنے کی پلاننگ بناتی ہیں تو 1.5 گھنٹہ پہلے, 1 گھنٹہ پہلے ہی انہیں انتظام کرنا پڑتا ہے. انہیں پتا ہے, انہیں اپنے چہرے کی کتنی فکر ہے, انہیں پتا ہے کہ ہمیں اپنے جسم کی کتنی فکر ہے, ہمیں اپنے لباس کی کتنی فکر ہے, وہ سب جانتی ہیں. اے اپنے لباس کی فکر کرنے والوں, اے اپنے چہرے کی, اپنے جسم کی فکر کرنے والوں, اگر دنیا میں ہم نے اللہ سے شرم نہیں کی تو ہماری آنکھیں, ہمارے کان, ہمارے جسم, ہمارے اعضاء و جوارے سب اللہ کی بارگاہ میں آ کر کے ہمارے خلاف بولیں گے اور ہم کچھ نہیں کر پائیں گے. اللہ نے قرآن مجید کے اندر اس چیز کا نقشہ کھینچا ہے. حَتَّى إِذَا مَا جَاءُوهَا شَهِدَ عَلَيْهِمْ سَمْعُهُمْ وَأَبْصَارُهُمْ وَجُلُودُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ وَقَالُوا لِجُلُودِهِمْ لِمَ شَهِدتُّمْ عَلَيْنَا قَالُوا أَنطَقَنَا اللَّهُ الَّذِي أَنطَقَ كُلَّ شَيْءٍ وَهُوَ خَلَقَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ. جب قیامت کے دن یہ سارے کے سارے گناہگار آئیں گے, جب قیامت کے دن یہ سارے کے سارے نافرمان لائے جائیں گے, جب قیامت کے دن یہ چغلخور لائے جائیں گے, یہ بے حیا لوگ لائے جائیں گے, یہ بے پردہ لوگوں کو لایا جائے گا, اللہ رب العالمین نے اسی گھڑی کا نقشہ کھینچا ہے. حتی اذا ما جاؤوها شہد علیہم سمعهم وابصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون. جب ان سارے کے سارے لوگوں کو جہنم کے پاس لایا جائے گا, جنت کے پاس لایا جائے گا, شہد علیہم
سمعهم، ان کے کان بھی ان کے خلاف گواہی دیں گے. ان کے کانوں نے دنیا میں جو چیزیں سنی ہوں گی، رات کی تاریکی میں جو گانے سنے ہوں گے، رات کی تاریکی میں ماں اور بہنوں نے جو سیریل دیکھے ہوں گے، دن کے اجالے میں جو پاکستانی ڈرامے دیکھے ہوں گے، ان کے کان بھی کل قیامت کے دن گواہی دیں گے. حتی اذا ما جاؤها شہد علیہم سمعهم، ان کے کان بھی بولیں گے. ان کے کانوں نے جو غلط غلط چیزیں سنی ہوں گی، جو گانے سنے ہوں گے، جو فلمی سیریل کی آڈیوز اور ویڈیوز سنی ہوں گی، ان کے کان اللہ کی بارگاہ میں آ کر کے بولیں گے، گواہی دیں گے. وَأَبْصَارُهُمْ، اور آنکھوں نے جو غلط چیزیں دیکھی، آنکھوں سے جو غلط غلط چیزیں، بے حیائی والی چیزیں، بے پردگی والی چیزیں ہم نے دیکھی ہوں گی. معاشرے کے اندر عجیب عجیب قسم کی محفلیں لگتی ہیں. کبھی ڈانسر پارٹی کی شکل میں کوئی محفل لگتی ہے، کبھی کسی اور شکل میں کوئی پارٹی اور فنکشن لگتا ہے. معاشرے کا نوجوان دوڑ کر کے اس محفل کی زینت بنتا ہے اور اپنی نگاہوں سے، اپنی آنکھوں سے غلط چیزیں دیکھتا ہے. یہ آنکھیں بھی کل قیامت کے دن بولیں گی، گواہی دیں گی. وَجُلُودُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، جسم بھی بولے گا جو کچھ کر رہے ہو، جدھر جا رہے ہو، غلط کام کی طرف جا رہے ہو، دل میں ارادہ کیا ہے، وہ ساری کی ساری چیزیں تمہارے جسم بول کر کے بتائیں گے. اور اللہ رب العالمین نے ایک گناہگار کے افسوس کا بھی نقشہ کھینچا. افسوس کرے گا، تو میرا جسم تھا، میری آنکھ تھی، میرے ہاتھ تھے، میرے پیر تھے، میں تجھے سجا سوار کر کے رکھتا تھا، آج میرے ہی خلاف بول رہا ہے، تجھے کیا ہوا ہے بول رہا ہے. اللہ رب العالمین نے اس کے افسوس کا بھی نقشہ کھینچا ہے. لیکن پھر ہمارے جسم اور ہماری آنکھ، ہماری کان کہیں قالوا انطقنا اللہ الذی انطق کل شیء، وہ اللہ جس نے ہر چیز کو بولنے کی طاقت دی ہے، جس نے دنیا میں تمہیں قوت گویائی سے نوازا تھا. تم اپنی زبان سے غلط غلط باتیں بھی بولا کرتے تھے، اپنی زبان کا غلط استعمال کیا کرتے تھے. اللہ نے تمہیں روب و دبدبا دیا تھا، اللہ نے تمہیں عہدے اور منصب پر فائز کیا تھا، اللہ نے تمہیں مال و جائیداد سے نوازا تھا، اللہ نے تمہیں معاشرے کے اندر شہرت دی تھی، معاشرے کے اندر تمہارا چرچا تھا، تو تم اپنی زبان سے دوسروں کو تکلیف پہنچایا کرتے تھے. اللہ نے تمہیں بھی بولنے کی طاقت دی تھی، تم اپنی زبان سے بول بول کر کے دوسروں کی عزت کو لوٹ لیا کرتے تھے. اکیلے میں چار لوگوں میں کھڑے ہو کر کے دوسرے کی عزت کو تار تار کرنے کی کوشش کیا کرتے. وہ اللہ جس نے تمہیں بولنے کی طاقت دی تھی، تمہیں قوت گویائی سے نوازا تھا، ہر چیز کو بولنے کی طاقت دی تھی، آج اسی اللہ نے ہمیں بھی بولنے کی طاقت دی ہے. جسم کہے گا تمہیں بھی اللہ نے بولنے کی طاقت دی تھی نا، تم بھی اپنی زبان سے بولا کرتے تھے، غیبت کیا کرتے تھے، جھوٹ بولا کرتے تھے، چغلی کیا کرتے تھے، سب کیا کرتے تھے نا. اسی اللہ نے آج ہمیں بھی بولنے کی طاقت دی ہے. لہذا میرے پیارے بھائیوں بہنوں، آنکھ بند ہونے سے پہلے اپنے اعمال کا جائزہ لے لیجئے گا، ورنہ آنکھ بند ہو جانے کے بعد کوئی بھی چیز ہمیں فائدہ نہیں دے گی. یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم. نہ مال فائدہ دے گا، نہ آپ کی یہ محبوب اولاد آپ کو فائدہ دے گی جس کو گریجویٹ بنانے میں آپ حلال و حرام کی تمیز بھول جاتے ہیں، آپ ان کو اچھا اوڑھنے اور پہنانے میں حلال و حرام کی تمیز بھول جاتے ہیں. یہ اولاد بھی آپ کے کل قیامت کے دن کام نہیں آئے گی. کام وہی آئے گا جو قلب سلیم لے کر کے آئے گا، جس کے پاس اعمال صالحہ ہوں گے، جس کے پاس نیکیاں ہوں گی، اسی کا کام بن پائے گا. لہذا ہم جہاں لوگوں سے شرم کریں، لوگوں سے غیرت کریں، لوگوں کی نگاہ سے بچنے کے لیے غلط کام نہ کریں، لوگوں میں مشہور ہونے کے لیے بے حیائی کو نہ پھیلائیں. وہی ہمیں اللہ بھی یاد رہنا چاہیے کہ اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ بھی حیا کرتا ہے، اللہ کی صفت ہے کہ وہ باحیا ہے. لہذا مصلی سے بھی حیا کرتے رہیں، شرماتے رہیں، گناہوں سے بچتے رہیں.
آئیے میں آپ کو بتلاؤں کہ بے حیائی کا آغاز کہاں سے ہوا، بے غیرتی کا آغاز کہاں سے ہوا، یہ ویلگیرٹی نے جنم کہاں سے لیا پتا ہے آپ کو؟ یہ ویلگیرٹی، یہ بے حیائی، یہ بے غیرتی دراصل شیطان کا مشن. شیطان نے روز اول سے ہی یہ مشن بنا رکھا ہے کہ معاشرے کے اندر بے حیائی کو پھیلایا جائے، معاشرے کے لوگوں کے اندر بے حیائی کو عام کیا جائے. اسی چیز کو اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر بیان فرمایا، یا بنی آدم لا یفتننکم الشیطان کما اخرج ابویکم من الجنہ ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما. اے بنی آدم، یہ شیطان کہیں تمہیں فتنے میں مبتلا نہ کر دے، شیطان یہ تمہیں بے حیا نہ بنا ڈالے، یہ شیطان تمہارے اندر بے حیائی پیدا نہ کروا دے. یہ شیطان روز اول سے چاہتا ہے کہ معاشرے کے اندر بے حیائی عام ہو جائے. اس شیطان نے تمہارے باپ آدم علیہ السلام کو، تمہاری ماں حوا علیہ السلام کو بھی جنت سے نکلوایا ہے، ان کے لباس کو بھی اتروایا ہے. اس لیے اتروایا ہے تاکہ دونوں کے دونوں ایک دوسرے کی شرمگاہ کو دیکھ لیں. معاشرے کے اندر، سماج کے اندر، سوسائٹی کے اندر بے حیائی عام ہو جائے. ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما. اس شیطان نے لباس ہی اس لیے اتروایا ہے کہ دونوں ایک دوسرے کی شرمگاہ کو دیکھ لیں اور بے حیائی عام ہو جائے. یہ بے حیائی دراصل شیطان کا مشن ہے، اور شیطان کا مشن وہاں پورا ہوا ہے جہاں جہاں بے غیرتی پھیلی ہے، عام ہوئی. بے حیائی، بے غیرتی کب پھیلتی ہے معلوم؟ جب ایک عورت کے اندر، معاشرے کی خاتون کے اندر سے حیا نکل جاتی ہے تو معاشرے کا جنازہ نکلنا شروع ہو جاتا ہے. شیطان عورت کے ذریعہ معاشرے میں بے حیائی پھیلانا چاہتا ہے. لہذا ماں اور بہنوں کو ضرورت ہے کہ وہ اپنے گھروں میں زیادہ وقت بتایا کرے. اللہ کے نبی نے ایک حدیث کے اندر بیان فرمایا، المرأۃ عورت، یہ عورت جو ہے، یہ خاتون جو ہے چھپانے کی چیز ہے، پردے میں رکھنے کی چیز ہے. فَإِذَا خَرَجَتْ اسْتَشْرَفَهَا الشَّيْطَانُ، جب یہ عورت بلا ضرورت گھر سے نکلا کرتی ہے، جب یہ عورت بغیر کسی کام و کاج کے گھر کو چھوڑ کر کے نکلا کرتی ہے، مارکیٹ کی زینت بنا کرتی ہے. آج عام مارکیٹوں کا جائزہ لے لیجئے، معاشرے کی مارکیٹوں کا کیا حال ہے، آج سماج کی مارکیٹوں کا کیا حال ہے. نوجوانوں سے زیادہ، مردوں سے زیادہ آج عورتیں نظر آ رہی، بلا ضرورت گھروں سے نکل جا رہی، ضرورت تلاش کر رہی کہ ارے گھر سے نکلنے کو مل جائے. اسی چیز کو اللہ کے نبی نے بیان فرمایا، المرأۃ عورت، یہ عورت جو ہے چھپانے کی چیز ہے، پردے میں رکھنے کی چیز ہے، چہار دیواری میں محفوظ رکھنے کی چیز ہے. فَإِذَا خَرَجَتْ اسْتَشْرَفَهَا الشَّيْطَانُ، جب یہ عورت گھر سے نکلا کرتی ہے تو شیطان اس پر حاوی ہو جاتا ہے، حاوی ہو گیا. اور یہی وجہ ہے عورت جب نکلتی ہے بن سج کر کے، صبر کر کے، عجیب عجیب قسم کا لباس پہن کر کے، تو شیطان اس کے اوپر حاوی ہو جاتا ہے اور معاشرے کے نوجوانوں کے دلوں کو لبھاتا ہے کہ معاشرے کا نوجوان مائل ہو اور اس عورت کا پیچھا کرے اور دونوں مل کر کے کسی فتنے میں مبتلا ہو جائیں. یہ نبی کی حدیث ہے. لہذا عورت کو پردے میں رکھنے کی ضرورت ہے، اور عورت اپنے اللہ کی رحمت کے اس وقت سب سے زیادہ قریب ہوتی ہے جب وہ اپنے گھر میں ہوتی ہے. اللہ کے نبی نے اس کے بعد فرمایا، وَأَقْرَبُ مَا تَكُونُ مِن رَحْمَةِ رَبِّهَا وَهِيَ فِي قَعْرِ بَيْتِهَا. ایک عورت اپنی رب کی رحمت کے سب سے زیادہ قریب اس وقت ہوا کرتی ہے، ایک عورت اپنے اللہ کی رحمت کے سب سے زیادہ قریب اس وقت ہوا کرتی ہے، وَهِيَ فِي قَعْرِ بَيْتِهَا، جب وہ اپنے گھر میں رہا کرتی ہے، اپنے گھر میں سکون سے ٹھہری رہتی ہے. عورت اپنے رب کی رحمت کے سب سے زیادہ قریب اس وقت ہوتی ہے جب وہ اپنے گھر میں ہوتی ہے، اور جیسے ہی یہ بلا ضرورت گھر سے نکلتی ہے بس
शैतान इसके ऊपर हावी हो जाता है। आज माशरे के अंदर जो बेहयाई फैल रही है उसके भी बेशुमार मज़ाहिर हैं, अनगिनत शक्लें मौजूद हैं। एक दो शक्ल आपके सामने रख करके आपसे रुखसत हो रहा हूँ। माशरे में बेहयाई क्यों फैली है मालूम है आपको? माशरे के अंदर इतनी ज्यादा बेहयाई, इतनी ज्यादा बेगैरती क्यों आम हुई है? इसकी बुनियादी वजह यह है कि सोशल मीडिया का गलत इस्तेमाल, ख्वाह वो सोशल मीडिया हो या वो प्रिंट मीडिया हो या वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, इस मीडिया ने माशरे के अंदर नौजवानों की हया का इस कदर जनाजा निकाल दिया है, इस कदर जनाजा निकाल दिया है कि नौजवानों के अंदर हया का दोबारा वापस आना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन सा लगता है। लिहाजा सोशल मीडिया का इस्तेमाल इंतहाई अच्छे से हम और आपको करने की जरूरत है। आज नौजवान तो नौजवान, आप अपने घरों का जाकर के जायजा ले लीजिएगा। हमने 10-10 साल की बच्चियों को, 12-12 साल की बच्चियों को, 15-15 साल की बच्चियों को जो बड़ा बड़ा मोबाइल थमा दिया है ना, इनसे पूछिएगा, इनसे कोई सीरियल बचा हुआ नहीं, इन्होंने कोई भी पाकिस्तानी ड्रामा नहीं छोड़ा है। ये सोशल मीडिया के ऊपर बैठ करके उस शो के आने का इंतजार करती है। ये हमारी माओ बहनों का हाल है। माफ कीजिएगा, ये हकीकत है। पूरी दुनिया नहीं बल्कि आप अपने घरों का जायजा ले लीजिएगा कि हमारी नौजवान लड़की के पास अगर फोन है तो वो रात को कितने बजे सोया करती है और वो मोबाइल का इस्तेमाल कैसे किया करती है। ये हकीकत है। मुआशरे की नौजवान लड़के हो या लड़कियां हो, सोशल मीडिया का इस्तेमाल बहुत ही गलत कर रहे हैं। और आपको एक हकीकत बतलाऊं, नौजवानों को बुरी लग सकती है, एक हकीकत, 30 सेकंड का जो स्टेटस लगाते, ख्वाह वो फेसबुक स्टोरी हो, व्हाट्सएप स्टेटस हो या किसी और किस्म के ऐप का कोई स्टेटस हो, 30 सेकंड की वीडियो के अंदर इंसान गाना लगाता है, बेहयाई वाली तस्वीरें लगाता है। कोई फिल्म देखने के लिए गया है, वो सिनेमा हॉल के पीछे से सेल्फी लेकर के बतलाता है कि आज मैं फला सिनेमा हॉल में मूवी देखने के लिए आया हूं। अपने गुनाह का भी प्रचार करता है और ऐसी फहाशी वाली वीडियो लगाता है कि जिसका गुनाहगार वो खुद अपना नहीं बल्कि जितने भी लोग देखेंगे सारे के सारे लोगों का गुनाह उसके ऊपर पड़ेगा। ये हकीकत है। गाना लगाओ, ये हकीकत है। गंदी वीडियोस अपने स्टेटस पर लगाओ, ये हकीकत है। याद रखिएगा, दुनिया में भी अल्लाह अजाब देगा और आखिरत में भी अल्लाह ने आखिरत में अजाब तैयार कर रखा है। ये मैं नहीं कहता, सूरह नूर की आप आयत उठा करके देख लीजिएगा, फुर्सत मिले तो जाकर के देखिएगा। अल्लाह ने फरमाया, इन्नल्लज़ीना युहिब्बूना अन तशीअल फाहिशतु बिल्लज़ीना आमनू लहुम अज़ाबुन अलीमुन फिद दुनिया वल आखिरह वल्लाहु यअलमु व अंतुम ला तअलमून। जो लोग मोमिनों के अंदर बेहयाई फैलाना चाहते हैं, मोमिनों के अंदर फहाशी को फैलाना चाहते हैं, ये 30 सेकंड के स्टेटस के जरिया मुआशरे के नौजवानों को भड़काना चाहते हैं, मुआशरे की लड़कियों को भड़काना चाहते हैं, अल्लाह ने पैगाम दे दिया है, लहुम अज़ाबुन अलीम फिद दुनिया वल आखिरह। उनके लिए दुनिया में भी दर्दनाक अजाब है, आखिरत में भी अल्लाह ने अजाब तैयार कर रखा है। अब जाकर के सोच लीजिएगा कि हमें स्टेटस पर क्या लगाना है। हमें स्टेटस पर गंदी वीडियोस लगाना है, फिल्म की स्टोरी लगाना है या कोई गलत किस्म का गाना लगाना है, जाकर के सोच लीजिएगा। दुनिया में भी अजाब है, आखिरत में भी अजाब है। आखिरी बात, वक्त खत्म हो चुका है। मुआशरे के अंदर बेहयाई, बेशर्मी, वल्गैरिटी इसलिए भी फैली है कि मर्दों ज़न का इख्तिलात बहुत हुआ है। मार्केट में हो या कॉलेजों में हो, स्कूल्स में हो, जहां जहां ये मिले वहां वहां बेहयाई फैली। जहां जहां मर्द और औरत आपस में तन्हाई में या महफिल में बैठ करके किसी काम को करते हैं, वहां बेहयाई फैली है। अल्लाह के नबी के दौर में जिस तरीके से मर्द नमाज पढ़ा करते थे मस्जिदों के अंदर, इसी तरीके से औरतें भी नमाज पढ़ा करती थी।
آج اگر مسجدوں کے اندر عورتوں کی نماز کا انتظام کر لیا جائے تو چوراہوں پہ چرچے ہونے لگتے ہیں کہ کہیں فتنہ نہ ہو جائے، کہیں فتنہ نہ ہو جائے۔ آپ اپنی شجاعت گنج کی مارکیٹ کا حال دیکھیے گا، مردوں کی تعداد زیادہ ہے یا عورتوں کی تعداد زیادہ ہے، وہاں کوئی فتنہ نہیں۔ مارکیٹوں میں ہماری بہنیں نکلے، ہماری مائیں نکلے، ہماری بیویاں نکلے، ہماری بہویں نکلے، کوئی فتنہ نہیں۔ مسجد کے اندر یہ آ جائیں تو فتنہ، مسجد کے اندر نماز کی پابندی کر لیں تو فتنہ، عیدگاہ میں یہ چلے جائیں تو فتنہ۔ نہیں میرے بھائیوں، اپنی ذہنیت کو سنوارنے کی ضرورت ہے۔ نبی کے دور میں جس طریقے سے صحابہ نماز پڑھا کرتے تھے، اسی طریقے سے صحابیات بھی نماز پڑھا کرتی تھی، اور نماز جیسے ہی ختم ہوئی دونوں کے دونوں لوگ نکلے، عورتیں بھی نکلی، مرد بھی نکلے، اور راستے میں اختلاط ہو گیا، مل گئے۔ اللہ کے نبی کی نظر پڑ گئی، یہ کیا ہو رہا؟ دیکھیے نماز پڑھ کر کے نکلے، وہاں بھی اللہ کے نبی نے کیا تعلیم دی کہ مل جل کر کے نہیں چلنا، آپس میں اختلاط نہیں کرنا ہے، نماز پڑھ کے نکلے ہیں۔ اور ہمارے ماحول میں ہاتھ میں ہاتھ ڈال کر کے چل رہے ہیں، وہاں بھی کوئی شرم اور غیرت نہیں، کوئی انسان شرم محسوس نہیں کرتا یہ کیا ہو رہا ہے۔ اللہ کے نبی نماز پڑھ کے صحابہ اور صحابیات نکل رہے ہیں، وہاں بھی کیا کہہ رہے ہیں سنیے۔ اللہ کے نبی نے صحابیات کو مخاطب کیا اور فرمایا استغفرنا فإنه ليس لكن أن تحققن الطريق عليكن بحافات الطريق۔ اے صحابیات، گرچہ تم نماز پڑھ کر کے نکلی ہو، گرچہ تم نے جماعت کے ساتھ نماز ادا کی ہے، لیکن میری ایک تعلیم یاد رکھو، میں تمہیں ایک پیغام دے رہا ہوں۔ استغفرنا، جب یہ مرد نکل جایا کریں، جب یہ صحابہ نکل جایا کریں، اس کے بعد تم نکلا کرو، تم ذرا تاخیر سے نکلا کرو۔ جب یہ صحابہ مسجد سے نکل جایا کریں، اس کے بعد تم نکلا کرو۔ فَإِنَّهُ لَيْسَ لَكُنَّ أَن تَحْقُقُنَ الطَّرِيقَ، تمہارے لیے اچھا نہیں ہے، تمہیں یہ زیب نہیں دیتا کہ تم راستے کے بیچوں بیچ میں چلو، تم راستہ گھیر کر کے چلو، تم ٹولیاں بنا کر کے چلو، تم محفل کی شکل میں چلو، تم مجلس کی شکل میں چلو، تم ٹولیاں بنا کر کے چلو۔ اے صحابیات، تمہیں یہ چیز زیب نہیں دیتی ہے۔ اس کے بعد اللہ کے نبی نے تعلیم دی علیکن بحافات الطریق، اے صحابیات تم راستے کے سائیڈ میں چلا کرو۔ جب صحابہ نکل جایا کریں، جب صحابہ مسجد کو خالی کر دیا کریں، اس کے بعد تم نکلا کرو اور راستے کے سائیڈ میں چلا کرو۔ دو تعلیم دے رہے ہیں، نماز پڑھ کر کے نکل رہے ہیں، وہاں بھی اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں اختلاط نہیں ہونا چاہیے، آپس میں ملنا نہیں چاہیے، شیطان ہر کسی کے ساتھ لگا ہے۔ اور یہ حدیث ہمیں بتلاتی ہے، جیسے ہی اللہ کے نبی نے صحابیات کو یہ تعلیم دی، صحابیات کو یہ پیغام سنایا، یہ حدیث بتلاتی ہے کہ صحابیات اس دن کے بعد سے اس طریقے سے چلا کرتی تھی کہ ان کا کپڑا دیواروں سے ٹچ ہوا کرتا تھا۔ یہ تھی نبی کی تعلیم۔ آج نوجوانوں کو، آج بچوں کو، ماں اور بہنوں کو لاکھ نبی کی حدیث سناؤ، کوئی اثر نہیں ہوتا۔ کیوں؟ ہمارے دل میں نبی کی اطاعت کا جذبہ نہیں۔ صحابیات کو دیکھیے، ایک تعلیم دینے کے بعد ان کے چلنے کا، ان کے نکلنے کا کیا انداز ہے، کپڑا دیوار سے ٹچ ہو جا رہا ہے۔ یہ تھی صحابیات۔ خلاصے کلام یہ ہے کہ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، میرے نوجوانوں، سائیڈ میں بیٹھی ہوئی میری ماں اور بہنوں، حیا ایک بہت ہی اہم اور قیمتی دولت ہے۔ اس کو اپنے ہاتھ سے، اپنے دل سے، اپنے گھر سے، اپنے سماج سے نکلنے نہ دیجیے گا۔ اور یاد رکھیے گا کہ ہم مجلس میں بیٹھے ہوں، ہم کسی ٹولی میں بیٹھے ہوں، کسی فنکشن میں بیٹھے ہوں، وہ اللہ ہماری آنکھوں کی چوری کو بھی جانتا ہے۔ ہم مجلس میں بیٹھے ہیں، ہماری نگاہیں کہاں چل رہی ہیں وہ بھی اللہ جانتا ہے۔ یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، اس اللہ کے علم کا تو یہ معاملہ ہے، وہ تمہاری آنکھوں کی چوری کو بھی جانتا ہے۔ تمہاری آنکھیں کہاں چل رہی ہیں وہ
وہ بھی جانتا ہے تمہارے دل میں کیا چل رہا ہے، وہ بھی جانتا ہے. لہذا اللہ سے غیرت کریں، اللہ سے حیا کریں، اللہ سے شرمائیں، تبھی ہماری دنیا اور آخرت بن سکتی ہے. حیا بہت قیمتی دولت ہے، اس کو اپنائیں، اپنے اندر پیدا کریں، اپنے گھر میں لائیں، اپنے معاشرے میں لائیں، اپنے معاشرے کے نوجوانوں میں حیا قائم کرنے کی کوشش کریں. اپنی بچیوں کی حفاظت فرمائیں، اپنی بچیوں کے دین کی حفاظت کریں، ان کی حیا کی، ان کی شرم کی حفاظت کریں، اور ان کو بلا ضرورت گھر سے نکلنے نہ دیں، کیونکہ گھر میں جب تک یہ رہتی ہیں اللہ کی رحمت کے قریب رہتی ہیں. جیسے ہی یہ گھر سے نکلتی ہیں ان کے پیچھے شیطان لگ جاتا ہے. لہذا اپنی بچیوں پر، اپنی بیٹیوں پر، اپنی بہنوں پر نظر رکھیں، کہاں جا رہی ہیں، کس سے تعلق قائم کر رہی ہیں، کیا کر رہی ہیں. یہ سب ہماری ذمہ داری ہے، اور ہماری ذمہ داری کے بارے میں ہم سے سوال بھی کیا جائے گا. لہذا چوکنا رہیں، ہوشیار رہیں، اور مرنے سے پہلے اپنے بچوں کا انتظام کر کے جائیں. ہم اپنے بچوں کو کیا دے کر کے جا رہے ہیں وہ ہمیں پتا ہونا چاہیے، ورنہ مرنے کے بعد بھی اگر ہماری اولاد غلط کرے گی، بے حیائی پھیلائے گی، بے شرمی کا لبادہ اوڑھ کر کے معاشرے میں نکلے گی، تو اس کے بھی ذمہ دار مرنے کے بعد بھی ہم ہی ہوں گے. لہذا اپنے بچوں کی اسلامی تربیت کریں، اپنے بچوں کی صحیح اسلامی تربیت کرنے کی فکر کریں، اور ان کو سمجھائیں بجھائیں، اور ان کو اسلامی تعلیمات کا عادی اور شیبہ بنائیں. رب العالمین ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب